بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن فطر الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه الكرام المحجلین وعلى من سلک مسلکهم الى یوم الدین۔ حضرات گرامی، گزشتہ درس میں میں آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کر سکا۔ 5-6 مئی 2013 کو شہزادی گارڈن میں خواتین کا اجتماع تھا، جس کی وجہ سے میری حاضری نہیں ہو سکی۔ آج کے درس میں سورہ ناس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے عجیب نکات بیان فرمائے ہیں، اشارات فرمائے ہیں۔ پچھلے درس میں عرض کیا گیا تھا کہ سورہ فلق کا جو مضمون تھا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا تھا باقی قرآن کی طرح، لیکن وہاں مسئلہ یہ تھا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ کر رہا تھا، اور سورہ ناس کے اندر آخری سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی جانب توجہ کر رہا ہے۔ دونوں طرف سے کھچاؤ ہے، دونوں طرف سے جذب کی کیفیت ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی جانب متوجہ ہو جائے، اور جب دونوں طرف سے بات کھچاؤ کی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر بندہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہے کمال والا، اس کو کمال پر پہنچنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو صاحب کمال ہے، صاحب جمال ہے۔ لیکن بندے کی معراج بن جاتی ہے کہ بندہ پہلی صورت میں توجہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، اور سورہ ناس کے اندر اللہ توجہ کر رہا ہے بندے کی جانب، اور یہی مضمون چھٹے پارے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا یحبہم ویحبونہ، اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے اور یہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آغاز محبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوا، ابتدا شروعات جو ہوئی رب تعالیٰ کی جانب سے ہوئی، کیونکہ بندہ تو پہلے ایسا زمانہ اس کے اوپر گزرا ہے کہ اس کو کوئی جانتا بھی نہ تھا، قابل تذکرہ کوئی چیز نہ تھا، تو بہت بات کو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ بندے بات کو پیدا کیے گئے۔ ایک زمانہ مسلمانوں ایسا گزرا ہے کہ بندے کو کوئی جاننے والا نہ تھا، انسان کی چڑیا کا نام ہے، کوئی جاننے پہچاننے والا نہ تھا۔ یہ اللہ پاک نے خود بیان فرمایا 29ویں پارے میں سورہ دہر کے اندر پہلی آیت میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کو کوئی جانتا نہ تھا، قابل تذکرہ چیز نہ تھا وہ۔ ارے بھائی تذکرہ تو اس چیز کا ہوگا جو موجود ہو، اور جو چیز غائب ہے اس کا تذکرہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہاں اللہ کے علم میں تھا کہ میں ایک مخلوق انسان نام کی پیدا کرنے والا ہوں، اس کے علم میں تھا، لیکن دنیا میں تو کوئی وجود نہ تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، لہذا اللہ تبارک و تعالی بندے سے بہت محبت کرتا ہے، اتنا بندہ اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ یا تو شیطان رجیم کے دائرے کے اندر، جنجال کے اندر، بھنور کے اندر پھنسا رہتا ہے، لیکن اللہ کو تو کوئی پھانسنے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں پھانس سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھنور میں پھنسے ہوئے بندوں کو نکال دیتا ہے، نجات کاملہ عطا فرماتا ہے، حفاظت کاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اسی کو ہمارے یہاں کہا گیا
بزرگان دین کے نزدیک، مشائخ کرام کے نزدیک کہا گیا کہ جب بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بہت محبت فرماتے ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں، لامحدود محبت فرماتے ہیں، تو بندے کو کوئی مصیبت بھی پیش آتی تو بندے کو اس کا برداشت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ اس سلسلے میں خاص طور سے ہمارے حضرات نقشبندیہ وہ باقاعدہ اس کا مراقبہ کراتے ہیں۔ کائے کا مراقبہ کراتے ہیں؟ پروردگار عالم کی محبت کا مراقبہ۔ جب یہ انسان کے ذہن و دماغ میں ہر طرح بیٹھ جاتا ہے کہ پروردگار عالم مجھ سے محبت کر رہا ہے تو اور کیا چاہیے، کیونکہ محبت کی شروعات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوئی ہے۔ کیسے؟ مراقبہ، قاف کے زبر کے ساتھ، قاف کا جزم نہیں، قاف کا زبر، مراقبہ، مطالعہ، مکاشفہ، مقابلہ۔ لوگ غلطی سے کچھ کا کچھ بولتے ہیں، حرکات میں، اعراب میں غلطی کر دیتے ہیں۔ مراقبہ، لیکن اس سے پہلے مراقبہ کے معنی دھیان باندھنا، اس سے پہلے، مراقبے سے پہلے ایک چیز ہے اور ایک چیز اس کے بعد ہے، وہ میں آپ کو بتلا دوں۔ بیچ میں یہ بات آ گئی قل اعوذ برب الناس کے تحت میں، اور وہ کیا چیز ہے؟ بہت کام کی چیز ہے۔ مراقبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی عبادت یہی تھی۔ غار حرا کے اندر آپ جا کر کیا کرتے تھے؟ کوئی نماز تھوڑی پڑھتے تھے، نماز تو اس وقت نازل بھی نہیں ہوئی تھی، قرآن مجید تو اترنا بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غار حرا میں تنہائی میں جا کر، خلوت میں جا کر، اکیلے میں جا کر، اونچائی کے اوپر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان باندھتے تھے۔ اس اللہ کے دھیان باندھنے کا نام ہی تو مراقبہ ہے۔ آنکھیں بند کی اور تصور جما کر بیٹھ گئے، یہ مراقبہ حق کہلاتا ہے، مراقبہ حب تعالی، اللہ تعالیٰ کی محبت کا دھیان باندھنا کہ میں کیا اللہ سے محبت کر سکتا ہوں اتنی جتنا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ بے مثال تو اس کی محبت بھی بے مثال ہے۔ لامحدود طریقے سے بندے کی ہر وقت وہ سیفٹی کرتا ہے۔ لہذا ایک چیز تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان باندھنا کہ وہ رب ہے، اس سے پہلے ایک چیز اور ہے جو بندے کے لیے بہت ضروری، اور ایک چیز مراقبے کے بعد ہے وہ بھی ضروری۔ اس سے پہلے آپ نے یہ مضمون سنا بھی نہیں ہوگا، میں نے بھی نہیں بیان کیا آج تک۔ وہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن میں ڈال رہا ہے کہ مراقبہ، رب تعالیٰ کا دھیان باندھنا، اس سے پہلے ہے مشارطہ۔ کیا لفظ ہے؟ مشارطہ، باب مفعلت کا مصدر ہے یہ، مشارطہ۔ اس کے لفظی معنی تو آتے ہیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ شرط لگانا۔ پہلے نے دوسرے کے ساتھ کوئی شرط لگائی، دوسرے نے پہلے کے ساتھ کوئی شرط لگا دی، لیکن صوفیاء محققین کے نزدیک مشارطہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد، نماز فجر کے بعد آدمی اپنے نفس سے کچھ باتیں کرے، اور وہ کیا باتیں کرے؟ اس کو سمجھائے، نفس کو سمجھائے کہ دیکھ بھائی تجھے یہ کام کرنے ہیں اور ان کاموں سے تجھے بچنا ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مشارطہ۔ مشائخ
بزرگان دین اپنے نفس کو فہمائش کرنا، نصیحت کرنا، شرط لگانا، اس سے بات وہیں آ گئی، شرط لگانا کہ دیکھ تجھے یہ کام کرنے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا والے کام کرنے ہیں، اور جن چیزوں سے باری تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان سے بچنا ہے۔ کتنی بڑھیا بات ہے۔ میں کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں آپ سے میرے بھائیوں، کہ صوفیاء محققین نے دین کو سمجھا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، جو 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں، جن کو ماننے والی سعودی گورنمنٹ ہے، وہاں کے امام حنبلی ہیں، وہ فرماؤ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں اور حضور میں جاتے تھے، اتنے بڑے محدث، اور بشر حافی جو کبھی جناب شراب پیتے تھے، کبھی نشہ اترتا ہی نہ تھا، کبھی نشہ نہیں اترتا تھا، صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک شراب کے نشے میں دھت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی جانب کھینچتا ہے تو عجیب و غریب اسباب بنا دیتا ہے۔ چنانچہ شراب خانے سے شراب پی کر نکل رہے تھے، نشہ چڑھا ہوا تھا کہ اچانک کیا ہوا، کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ نشے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ کے ٹکڑے پر جناب یہ لکھا ہوا تھا۔ رکے، نشے میں تھے بشر حافی، اور رکنے کے بعد اس کاغذ کے ٹکڑے کو جس میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اس کو دھول سے صاف کیا اور جناب اس کو چوما، سینے سے لگایا، آنکھوں پر رکھا، سر کے اوپر رکھا، اور ادب کے ساتھ جیب میں رکھ لیا کہ یہ تو میرے اللہ کا نام ہے، یہ تو میرے اللہ کا نام ہے، نشے میں ہے۔ لیکن اتنی سمجھ اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرما دی کہ یہ میرے محبوب رب کا نام ہے، خالق کائنات کا نام ہے، رب کائنات کا نام ہے، رب غفور کا نام ہے، رب صمد کا نام ہے، قادر مطلق المائٹی کا نام ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی، فرمایا کہ تو نے میرے نام کی عزت کی، آج میں تجھے جنتیوں کے زمرے میں شامل کرتا ہوں، تجھے توبہ کی توفیق دیتا ہوں، تجھے توبہ کی توفیق عنایت کرتا ہوں۔ تو پھر ایسی توبہ کی، اتنے بڑے بزرگ اللہ کے ولی بنے، محدث بنے کہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ جیسی شخصیت کبریٰ اور شخصیت عظمیٰ، ان کے جناب قدموں میں جا کر وہ بیٹھتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضور اتنے بڑے امام ہیں، آپ لاکھوں حدیثیں آپ کو یاد ہیں سند کے ساتھ، متن کے ساتھ، آپ اس فقیر کے پاس جا کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، تم نہیں سمجھتے، میں حقیقت سمجھتا ہوں، ہمارے پاس چھلکا ہے اور اس فقیر کے پاس گودا ہے، اس فقیر کے پاس گودا ہے، چھلکا اتار کر پھینک دیا جاتا ہے اور گودا کھایا جاتا ہے۔ اب ایک کیلے کا چھلکا آپ اتار کر پھینک دیتے ہیں کہ نہیں؟ اندر کا آپ کیلا کھاتے ہیں، آپ سیب کے اوپر کا چھلکا اتار دیتے ہیں، بعض لوگ اس کو کھا بھی لیتے ہیں، اندر کا سیب کھاتے ہیں، آپ چیکو کا چھلکا اتار کر آپ پھینک دیتے ہیں، اندر کا چیکو کھاتے ہیں آپ۔ لوگ اس کو غلطی سے چیکو کہتے ہیں، چھوٹا کاف پڑھتے ہیں، چھوٹا کاف نہیں، چیکو بڑا کاف ہے، موٹی آواز نکلے گی۔ ایسے آپ سنگترے کو دیکھ لیجئے، موسمبی کو دیکھ لیجئے، بکل اتار کے پھینک دیتے ہیں کہ نہیں؟ اندر کا سنگترا، اس کی کھاپیں آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھیا ہم تو ان کے قدموں میں جا کر اس لیے گرتے ہیں کہ ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اور جس کا دل جڑا ہوا ہو اللہ اس کی بڑی قدردانی کرتا ہے۔ ہم ظاہر پرست نہیں ہیں، ہمارا باطن بڑھیا ہونا چاہیے، اندر کا باطن بڑھیا، بہت شاندار،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی عزت افزائی فرماتا ہے کہ اس کا باطن بن گیا، کیونکہ اللہ نہ آنکھوں میں سما سکتا ہے، نہ ہاتھوں میں، نہ انگلیوں میں، نہ ناخن میں، نہ کوہنیوں میں، بدن کے کسی حصے میں اللہ کا نور نہیں سما سکتا ہے تو اللہ انسان کے دل میں سما سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں، اس لیے ہمیشہ اس دل پہ زور دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو بناؤ بھائی۔ توحید بھی تو یہی ہوتی ہے، ایمان بھی تو یہی ہوتا ہے۔ کوئی ایمان آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے، ایمان تو یہاں ہوتا ہے۔ التقوی ہا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ایمان تو بھائی یہاں پر ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے۔ یقین کہاں ہوتا ہے؟ کوئی انگلیوں میں ہوتا ہے؟ انسان کے دل کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جیسے شک کی کیفیت انسان کے دل کے اندر آتی ہے۔ مشارطہ کیا لفظ کیا؟ نفس کو سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر سمجھانا، دیکھ نجات والے کام کرنے ہی، ہلاکت والے کاموں سے تجھے بچنا ہے۔ یہ شرط لگا لی؟ ٹھیک ہے بھائی، شرط لگا لی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نفس کو تیار کر لیا، دیکھ نماز پڑھنی ہے، ذکر اللہ کرنا ہے، تلاوت کلام پاک، لیک شراب سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، سٹے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلخوری سے بچنا ہے، کبیرہ سے بچنا ہے، صغیرہ سے بچنا ہے، بڑے گناہ سے بچنا ہے، چھوٹے گناہ سے بچنا ہے۔ چھت مت دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو۔ یہ بات طے ہو گئی۔ اب کیا ہے بھائی؟ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے اللہ کا دھیان باندھنا، تاکہ یہ جو نفس کے ساتھ عہد و پیمان ہوا ہے، اس عہد و پیمان کو اللہ کا دھیان باندھنے کی وجہ سے بندہ پورا کر سکے، انسان کا نفس انسان کے اوپر غالب نہ آ سکے، شر والی طاقت اور قوت غالب نہ آ سکے۔ اللہ کا دھیان کیسے؟ اس کو آپ کہتے ہیں باری تعالیٰ کی محبت کا مراقبہ۔ آنکھیں بند ہیں، توجہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، میرا اللہ میرے اوپر نور کی بارش کر رہا ہے، میرا اللہ رحمت کی موسلادھار بارش میرے اوپر برسا رہا ہے، میرے دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، اور اوپر بھی نور ہے اور آگے اور پیچھے بھی نور ہے۔ میں چاروں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ میرے اوپر اتنی زبردست نور کی بارش کر رہا ہے تو میرا مصطفیٰ بھی میرے اوپر توجہ فرما رہا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ مراقبہ محبت خدا، مراقبہ محبت خدا۔ بس جب اللہ کی یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گی کہ پروردگار عالم مجھ سے محبت فرماتا ہے، محب ہے وہ، محب کا مطلب محبت کرنے والا۔ اب جب محبت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو شمار کر لیا تو کیا محبت کرنے والا اپنے محبوب کو تکلیف دینا چاہتا ہے؟ بندہ تو محبوب ہو گیا نا، حق تعالیٰ محب ہو گیا۔ لہذا جب بندے نے اللہ تعالیٰ کو محب مان لیا کہ باری تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، اب اگر بیماری بھی آئے گی تو برداشت کرے گا، میرے حق میں یہی بہتر ہے بھائی، میرے حق میں یہی بہتر ہے۔ شوگر دے دی، میرے حق میں یہی بہتر ہے۔ یار کینسر سے تو بچا لیا، کینسر سے تو بچا لیا، آپریشن سے تو بچا لیا، میرے محبوب خدا کو، محب خدا کو میرے حق میں یہ بیماری دینی تھی اور میرے گناہوں کو اس طرح دھونا تھا کہ میں اس تکلیف کو برداشت کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آئے گی پھر وہ اس کو پسند کرے گا اور اس کا تحمل کرنے کے لیے اور اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ہر چیز دوست می رسد نیکوس، جو چیز بھی دوست کی طرف سے پہنچتی ہے وہ بہتر پہنچتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو محبت والی کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن و دماغ میں رچا دی تھی، بسا دی تھی، بٹھا دی تھی، جاگوزی کر دی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلے کیا چیز بتائی؟ مشارطہ۔ کیا بتائی؟ مشارطہ۔ اس کے بعد مراقبہ، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ جب رات ہو جائے، عشاء پڑھ کے نمٹ جائے، تو پھر غور و فکر کرے، یعنی محاسبہ کرے، یعنی محاسبہ کرے کہ جو بات میں نے اپنے نفس سے طے کی تھی، نفس نے اس پر عمل کیا، کتنا عمل کیا، کتنے پرسنٹیج عمل کیا، حساب کتاب کرے کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ یہ بالکل فارغ ہونے کے بعد کرے۔ اللہ تبارک جب محاسبہ کرے گا، اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، احتساب کرے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید توفیق اس کو دیتا رہے گا۔ تو پہلی چیز مشارطہ، دوسری چیز مراقبہ، تیسری چیز محاسبہ۔ اب میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، یہ کہ سورہ ناس کے اندر محبت کی ابتدا رب تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ کس سے محبت؟ بندے سے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، اور وہ یہ کہ سورہ فلق کے اندر، یعنی پچھلی سورت کے اندر، قل اعوذ برب الفلق والی سورت کے اندر تکلیف پہنچنے میں انسان اور باقی تمام مخلوقات برابر۔ دیکھو، تکلیف انسان کو بھی پہنچتی ہے، بیماری انسان کو بھی آتی ہے اور جانور کو بھی آتی ہے۔ آتی کہ نہیں؟ ارے بھینس بیمار ہو جاتی ہے، جانوروں کے ڈاکٹر سے اس کا علاج کراتے ہیں، کھانا پینا بھینس چھوڑ دیتی، بجار بیمار ہو جاتا ہے، گائے بیمار ہو جاتی ہے، کٹرا بیمار ہو جاتا ہے، کبوتر بیمار ہو جاتا ہے، کبوتری بیمار ہو جاتی ہے، مرغا مرغی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس میں تمام مخلوقات انسان کے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن یہ سورہ ناس جو ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صرف انسان کو خاص کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگنا، دل میں گندے خیالات سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ یہ چیز وسوسے جو آتے ہیں، غلط خیالات جو آتے ہیں، خیالات باطلہ جو آتے ہیں، یہ صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ کس کے ساتھ؟ کبوتر کے دل میں وسوسے نہیں آتے، کبوتری کے دل میں وسوسے نہیں آتے، بندر کے اندر وسوسے نہیں آتے، مور کے اندر وسوسے نہیں آتے، بلبل فاختہ کے اندر، طوطا طوطی کے اندر وسوسے نہیں آتے۔ وسوسے، گندے خیالات، ناجائز خیالات تو انسان کے دل پر وارد ہوتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، اب یہ وسوسہ آ رہا ہے، غلط خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ایک ہے یا دو ہیں۔ ارے خدا کے بارے میں بھی تو وسوسہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، آپ وضو کرنے بیٹھے، وضو کرنے بیٹھے، اس کے درمیان طرح طرح کے وسوسے، پتہ نہیں ایک مرتبہ ہاتھ دھویا ہے، دو مرتبہ دھوئے، آتا نہیں آتا ہے۔ ارے بھائی پتہ نہیں چہرہ ایک مرتبہ دھویا ہے یا دو مرتبہ دھویا ہے، تین مرتبہ دھویا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اس شیطان کا نام بھی بیان فرما دیا جو وضو کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کا نام ہے ولہان۔ کیا نام ہے؟ واو لام چھوٹی ہاں الف نون۔ ولہان کے معنی حیرت میں ڈالنے والا۔ اب بیچارہ پریشان ہے، ارے بھائی کونیوں سمیت ہاتھ کتنی مرتبہ دھو لیے؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، وسوسہ ڈالا کہ نہیں؟
3 مرتبہ نہیں دھوئے بھی، حالانکہ 3 مرتبہ دھو چکا، اب 4تھی مرتبہ وسوسہ ڈال کر پھر دھلوا لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وسوسہ شیطانی، ولہان شیطان یہ کام کرتا ہے، ولہان۔ پھر آپ دیکھیں وضو کرنے کے درمیان استنجا کر لیا، استنجا کرنے کے بعد اب ذہن و دماغ میں یہ وسوسہ آ رہا ہے اور بھی تیرا قطرہ نکل گیا، سینکڑوں لوگوں کو آتا ہے۔ اب یہ ارے تو ناپاک ہو گیا، تیرا وضو ٹوٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا کہ اس وسوسے کو ذہن و دماغ کے اندر مت بٹھانا۔ اگر یہ وسوسہ آتا ہے تو استنجا کرنے کے بعد ہاتھ کو پانی میں بھگونے کے بعد تھوڑا سا ایسے رومالی پر چھینٹا دے لو۔ کیسے؟ ایسے چھینٹا دے لو۔ جب ذہن و دماغ میں بات آئے گی کہ ارے میرا تو قطرہ نکل گیا، تو فوراً آئے گا کہ نہیں قطرہ نہیں تھا، یہ تو پانی میں نے ابھی چھڑکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس علاج سے ہمیں آپ کو شیطان کے وسوسے سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے کر لیا، اب رومالی آپ کی گیلی ہو گئی، اب وسوسہ بھی آئے گا کہ نہیں وہ تو پانی تھا، میں نے ابھی چھڑکا تھا۔ کیا خوبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہری علاج بھی باطنی علاج بھی۔ تو یہاں سورہ ناس کے اندر وسوسے شیطانی سے بچانا انسان کا خاصہ ہے، کسی بکرے اور بکری کے اندر وسوسے نہیں آتے۔ ایک بات، اب بیچ میں یہ بات آ گئی، چلیے میں آگے چل کر اس کو ذکر کروں گا جب یہ الذی یوسوس فی صدور الناس والی آیت آئی۔ اب ذرا دوسری بات عرض کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ ناس کے اندر 5 مرتبہ لفظ ناس کا استعمال کیا۔ کتنی جگہ؟ بہت دھیان سے سننے کی ضرورت۔ 5 مرتبہ لفظ ناس آیا ہے۔ یا اللہ، عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ ضمیر لا کر یوں بھی تو کہہ سکتے تھے قل اعوذ برب الناس ملکہم الہہم، ضمیر نہیں لائے بلکہ لفظ ناس کو 5 مرتبہ ریپیٹ کیا، 5 مرتبہ لوٹا دیا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 5 مرتبہ آیا۔ اب آپ بات سمجھیے، 5 مرتبہ لفظ ناس آیا۔ قل اعوذ برب الناس، ناس کے معنی لوگ، میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو ناس کے معنی لوگ۔ عربی میں لوگ کے لیے اناسی کا لفظ بھی آتا ہے، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا۔ ناس بھی کہتے ہیں اور اناسی بھی کہتے ہیں۔ کس کو؟ لوگوں کو۔ اب لوگوں میں تو بھائی دیکھو سبھی شامل ہیں، کافر بھی، مشرک بھی، مسلمان بھی، منافق بھی، شیعہ بھی، سنی بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، کالا بھی، گورا بھی، عرب کا بھی، عجم کا بھی، گاؤں کا بھی، شہر کا بھی، دیہات کا بھی، سب شامل ہیں۔ مجھ یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، وہاں تو ایمان والے مراد ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر جو خطاب آیا ہے سب سے پہلے الف لام میم کے بارے میں، وہ اسی لفظ کے ساتھ آیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کہا، یا ایھا الناس کہا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کافر کا بھی رب ہے، منافق کا بھی رب ہے، مشرک کا بھی رب ہے، عورتوں کا بھی رب ہے، مردوں کا بھی رب ہے، بچوں کا بھی رب ہے، نوجوانوں کا بھی رب ہے، جوانوں کا بھی رب ہے، جنگل میں رہنے والوں کا بھی رب ہے۔ سب اس کے اندر یہ کامن لفظ ہے، سب اس کے تحت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ سبھی پر لازم ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ لوگ اپنی جاہلانہ نیت کی بنیاد پر، مشرکانہ عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ساجھا کرتے ہیں۔ جیسے دودھ کے اندر پانی ملا دیا جاتا ہے تو دودھ نہیں رہتا، وہ نہیں رہتا، ارے وہ تو سپریٹے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سپریٹے میں تو یار مکھن نکال لیتے ہیں اس کا، پانی پانی الگ، اور کتنا سستا بک جاتا ہے سپریٹا۔ ڈیریوں میں یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جی کر رہے ہیں لوگ یہ کام، اور پھر جناب خالص دودھ بتا کر اس کو بیچ رہے ہیں، یہ کمائی حرام ہے۔ کلیئر کہو کہ یہ سپریٹا ہے، کلیئر کہو کہ خالص دودھ ہے، ایک بوند پانی مت ڈالو، تب جب وہ خود ڈالے گھر والا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تم تو اس نام پر پیسہ نہ کماؤ، دھوکہ نہ دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ مسلمان کا کام دھوکہ دینا نہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تمام کام کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا اور دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سب سے زیادہ مسلمان ہی یہ کام کر رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ابھی پرسوں کی بات ہے، پرسوں کی بات، ایک مسلمان دکاندار، نام لینے کی ضرورت نہیں، بازار بتانے کی ضرورت نہیں، بتا رہا ہوں میں آپ کو، کامن بات۔ کیا ہوا کہ ایک صاحب نے 5 شرٹ ان سے خریدی ریڈی میڈ کی دکان۔ اب جناب اس میں سے 3 پسند کر لی گئی، 2 جو ہے وہ ناپسند کی گئی۔ اگلے دن ان کو دلی جانا تھا، 4,500 روپے انہوں نے نکال کر رکھے اور غلطی سے اس کرتے میں رکھ دیے، اس شرٹ کے اندر رکھ دیے، کرتا نہیں شرٹ کے اندر رکھ دیے جو واپس کرنی تھی، جو واپس کرنی تھی۔ اب جو پہننا تھا لباس، اس لباس کے اندر ان پیسوں کو رکھا نہیں۔ اب جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو جناب جیب تو خالی، وہ شرٹ چلی گئی کپڑے لباس بیچنے والے کے پاس، اس سے رابطہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ وہ تو بک بھی گئی۔ کیا بک گئی؟ ہاں بک گئی، جھوٹ بولا۔ کون تھا وہ؟ کون تھا وہ؟ مسلم۔ کون تھا؟ حقیقی مسلمان ایسا کبھی نہیں کرتا، مومن کامل کبھی ایسا نہیں کرتا۔ اب اس کے برخلاف دیکھیے، اس کے برخلاف دیکھیے، ایک کپڑا دھونے والا دریا کے کنارے پر کپڑا دھو رہا تھا، اس کے اندر جناب کپڑے کی جیب کے اندر پرس ملا، اس نے کھول کر دیکھا تو جس کا وہ پرس تھا اس کا فوٹو اور عطا پتہ لکھا ہوا تھا۔ وہ غیر مسلم سیدھا اس کے مکان پر پہنچا اور کہا کہ بھائی آپ کا پرس گر گیا ہے۔ جو اخلاق ہمارے ہونے چاہیے وہ اخلاق ان غیر مسلم بھائیوں نے لے لیے، جس کی بنیاد پر وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اور ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا رہے ہیں، اگرچہ مومن نہیں، مسلم نہیں، مسواک غیر مسلم کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ابھی فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی ایمان شرط ہو رہی ہے؟ ہاں، آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کے لیے تو یہ شرط نہیں ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کامل مومن نہیں، ہماری جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ 5 مرتبہ لفظ ناس کا استعمال کیا گیا اس سورت کے اندر، وہ میں نے آپ کو آیتیں پڑھ کر بتا دی۔ اس میں بھی ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت ٹپکتی ہے۔ لفظ ناس کو 5 مرتبہ استعمال کیا، یہ کس کی محبت میں استعمال کیا؟ کس کی محبت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، مودت میں، عظمت میں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ جہاں اللہ کا ذکر ہے ساتھ میں محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر ہے۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ ہر جگہ کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ ہے تو ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ اللہ نے یقین دلا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تیری حمایت بند نہیں کی، نہ تیرے ساتھ نفرت کی ہے محمد۔ لوگ کہتے رہیں لیکن جس طرح خدا تعالیٰ رب تعالیٰ محمد گزشتہ دنوں میں آپ کے ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک ساتھ رہے گا، بلکہ پردہ فرمانے کے بعد قیامت کی صبح تک مصطفیٰ اللہ تیرا ساتھ دیتا رہے گا۔ 5 مرتبہ، کیونکہ لفظ محمد میں 5 حروف ہیں، کتنے؟ میم، ہا، ڈبل میم 4 اور دال، کتنے حروف ہیں؟ 5۔ محمد کے 5 حروف کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے آخری سورت کے اندر لفظ ناس 5 مرتبہ استعمال فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ دیکھو آپ، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ ہے کمال کہ نہیں؟ قرآن کا آپ ترجمہ اٹھا کر دیکھو گے تو اس میں ایک سادہ سا ترجمہ آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ باریکیاں آپ کو نہیں ملیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھ رہا ہے۔ اور 3 باتیں اپنے ذکر فرمائی، لیکن وہ 3 باتیں کون سی؟ آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ ٹھیک ہے، کیا صفت بیان ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ رب۔ کون سی صفت؟ رب۔ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے۔ کتنی صفت بیان ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ 3۔ رب، بادشاہ اور ساتھ میں معبود، ساتھ میں معبود۔ ان تینوں لفظوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے ذہن و دماغ میں بہت جلدی یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ان تینوں لفظوں کے استعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میرے بندے، تو نے میری حفاظت مانگی ہے تو ضرور بھی ضرور تجھے حفاظت ملے گی، ظاہری تکلیفوں سے بھی اور باطنی تکلیفوں سے بھی اور شیاطین کے وسوسوں سے بھی۔ کیسے؟ کیسے؟ اس طرح لوگوں کا رب، پالنہار، قل اعوذ برب الناس، رب جو پالنے والا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں جس کو پال رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ ماں باپ اپنے بچے کی سیفٹی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا بتاؤ، یہ تو ظاہری طور سے ماں باپ ظاہری تربیت کر رہے ہیں، لیکن بچے کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں؟
ارے بچہ ذرا سارا بھی اگر رونے کی آواز نکالتا ہے، روٹی پکاتے پکاتے ماں چھوڑ کے چلی جاتی ہے، منا رو رہا ہے، منی رو رہی ہے، پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، ارے کہیں اٹھ کے نہ بیٹھ جائے، کہیں چارپائی سے نیچے نہ گر جائے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ فوراً جناب دوڑتی ہے، اور اگر کسی ٹوائلٹ وغیرہ کے اندر ہے تو آواز لگا دیتی ہے، ارے بھائی دیکھو کہیں بچہ گر نہ جائے، کہیں بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو جب ظاہری طور سے ماں باپ اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب العالمین ہے وہ اپنی ہر مخلوق کی اور خصوصاً انسان کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ حفاظت رب اپنے مربوب کی حفاظت کرتا ہے، مربوب جس کی وہ پرورش کر رہا ہے۔ اب آگے آئیے، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ ارے پروردگار تو تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، بحر و بر کا بادشاہ ہے، درندوں پرندوں چرندوں کا بادشاہ، سات سمندروں کا بادشاہ، اوپر کا نیچے کا آسمان کا زمین کا تری کا خشکی کا سب کا بادشاہ ہے۔ لیکن تو نے یہ کیوں کہا کہ میں لوگوں کا بادشاہ ہوں، لوگوں کا بادشاہ ہوں؟ توجہ چاہوں گا اس نقطے کے اوپر، تمام مخلوقات کا بادشاہ وہی ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے، ساری زمام حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جب چاہے جناب مثبت کر دے، جب چاہے منفی کر دے، جب چاہے پوزیٹیو کر دے، جب چاہے نگیٹیو کر دے، جب چاہے سکاراتمک کر دے، جب چاہے نکاراتمک کر دے۔ ابھی کیا ہوا پچھلے دنوں اپریل کے آخر میں بنگلہ دیش کے اندر جو عمارت گری، بال پڑ گئے تھے اس میں، لیکن بہرحال فیکٹری چلتی رہی، لوگ رہتے رہے اس کے اندر۔ مالک نے پھر کام پہ بلا لیا، وہ جھرجھرا کر جو عمارت گری، جھرجھرا کر جو عمارت گری تو 1000 سے زیادہ لوگ اس میں مر گئے۔ یہ سرکاری فگر ہے، یہ ابھی اپریل کے آخر میں غالباً 26 اپریل کا یہ واقعہ ہے 2013 کا، مر گئے۔ توجہ، اب جناب ملبے کے اندر تلاش شروع ہوئی کہ بھائی لاشوں کو نکالو، لاشوں کو نکالو، اور یہ سلسلہ برابر چلتا رہا یہاں تک کہ 70واں دن آ گیا، عمارت کو گرے ہوئے 70واں دن آ گیا، بہت ہوتے ہیں 17 دن۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ بھئی اب کوئی زندہ بچنے والا نہیں ہوگا، لیکن اچانک ایک آواز آئی، دھیمی آواز، سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھئی آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پتا چلا کہ اس جگہ سے آواز آ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ پتھر اٹھائے، آہستہ آہستہ پتھر وہاں سے اٹھائے، ملبہ اٹھایا، دیکھا تو ایک لڑکی 19 سال کی بنگالن عورت ریشما بیگم زندہ تھی، بنا کھائے پیے کہاں سے زندہ تھی؟ مجھے بتائیے، آپ مجھے بتائیے، یہ کل کی نیوز دے رہا ہوں میں آپ کو۔ پڑوسی ملک ہے بنگلہ دیش، جو پہلے ہندوستانی تھا، پاکستان بنا، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان دو حصے ہو گئے، پھر بنگلہ دیش بن گیا۔ 1971 کی جنگ میں جب اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی یہاں کی، یاد ہوگا آپ کو، 1971 کی جنگ، بلیک آؤٹ تھا۔ 17 دن کے بعد نہ کھانا، نہ پینا، نہ روٹی، نہ چاول، نہ چوڑے۔ چوڑے تو آپ سمجھتے ہیں جو بہار کے اندر بنتے ہیں، کھاتے ہیں لوگ چوڑوں کو،
ارے وہ چڑے چڑیا نہیں بھائی، کہاں دماغ میں چڑے چڑیا نہیں، چاول کے کس کے ہوتے ہیں؟ ارے آپ یار چوڑے سمجھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار چوڑے چوڑیا، نہیں بھائی نہیں، چاول کے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ چوڑے، وہ ناشتے میں بھی کھائے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ گھی میں بھون کر کھاتے ہیں، وہ چوڑا چوڑیا نہیں کہ ایک تھا چوڑا ایک تھی چوڑیا، دونوں نے مل کر کھچڑی پکائی، وہ نہیں پہلوان صاحب، وہ نہیں۔ 70ویں دن وہ لڑکی زندہ نکلی، اور عجیب و غریب بات، کوئی گہرا زخم اس کو نہیں پہنچا، کوئی گہرا زخم، ڈاکٹروں نے اس کی حالت استھر بتائی، ہندی استھر، خطرے سے باہر، اور اس کو جناب 3-4 دن ہاسپٹل میں رکھ کے اس کو چھٹی دے دی گئی۔ یار حیرت ہے کہ میرا مولا جس کو چاہے مار دے اور جس کو چاہے زندہ رکھے۔ یہ تو ہمارے قریب کا واقعہ ہے، جاپان کے واقعات، ایران کے واقعات تو بہت ہیں، بہت ہیں۔ بنا کھلائے پلائے زندہ رکھا کس نے؟ میرے مولا نے، آپ کے مولا نے، ساری کائنات کے ایک خدا نے زندہ رکھا، اشارہ کر دیا کہ میں اسباب کا محتاج نہیں، اسباب کا محتاج نہیں، اسباب تو میں خود پیدا کرتا ہوں، مسبب الاسباب تو میں ہوں، مجھ سے مانگو، مجھ سے ڈرو، میرے سامنے اپنی خالی جھولی پھیلاؤ، اگر میں نہ بھر دوں تو پھر کہنا، اگر میں نہ لیکن مانگتے رہنا، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے اس کے اندر، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو۔ اور جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کریموں کا کریم مان لیا تو دنیا کا کریم آدمی دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کھول دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کھولے گا؟ من دق باب کریم فتح، جو کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دستک دیتا ہے، شریف آدمی کھول ہی دیتا ہے، اس کا کام بنا ہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کریموں کا کریم، ارحم الراحمین، وہ کیوں نہیں؟ وہ تو رب ہے، وہ اپنے مربوب کی کیوں نہیں سنے گا؟ سب کی سنتا ہے اور ایک سے سنتا ہے، یہ نہیں کہ کسی کی آواز کم سنے اور کسی کی زیادہ سنے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ تو ہم اور آپ چونکہ کانوں کے محتاج ہیں، کوئی بہرا بھی ہو جائے، بہرا ہو جائے تو اس کو آواز کم آتی ہے، وہ تو کچھ پتہ ہی نہیں رکھتا، اگر پڑھا لکھا ہے تو لکھ کر بات کر لو، اگر بینائی صحیح ہے، ورنہ وہ بہرا انسان ہے، ثقل سماعت اس کو ہے، دور کی آواز اس کو نہیں آ پاتی، چیخو تو کان میں آواز آتی ہے، بازار میں بہرے آدمی کا جانا بڑا مشکل پڑتا ہے، کوئی اس کو سلام بھی کرتا ہے السلام علیکم تو جواب میں کہتا ہے آلو لایا ہوں، جواب میں کیا کہتا ہے؟ پیاز لائے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا لائے ہو۔ میرے ساتھ یہ سابقہ ہو چکا رامپور کے اندر، رامپور میں رضا لائبریری ہے، بہت بڑا کتب خانہ ہے، بہت بڑی لائبریری ہے، رضا لائبریری۔ تو جن صاحب کے ہمارا قیام تھا، اتفاق سے وہ چیخو بھی تو یار آواز نہ جائے، تو سلیٹ رکھی ہوئی تھی، سلیٹ، پڑھے لکھے آدمی تھے، سلیٹ رکھی ہوئی تھی، چاک رکھا ہوا تھا، انہوں نے پہلے رکھ چھوڑا تھا، کچھ کہنا ہے تو وہی لکھ دو سلیٹ کے اوپر، سلام کرنا ہے السلام علیکم، وہ جواب بھی لکھ کر ہی دیا کرتے تھے۔ چلو سلام میں تو یہ تھا کہ اگر ایسے کر لو تو سمجھ جائیں کہ بھائی سلام کر رہا ہے، بڑی پریشانی پیش آتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، پریشان ہو جاتے۔ یہ کفار اور مشرکین اگرچہ کان رکھتے تھے، آنکھیں رکھتے تھے، دل رکھتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن آواز حق ان کے کانوں میں نہیں جاتی تھی۔ سنتے تھے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی آواز ہے، لیکن انسنا کرتے تھے، انسنا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اپنی
بری حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اشارہ کر دیا اور 90 پارے میں اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ارے بھائی ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن ناچ گانا ان آنکھوں سے بہت جلدی دکھتا ہے، قرآن دکھائی نہیں دیتا کیونکہ قرآن سے محبت نہیں۔ ان کے پاس کان ہیں، گانے کی آواز بہت جلدی آ جاتی ہے لیکن قاری عبد الباسط کی قرات کی آواز نہیں آتی، ان سنا کر دیتے ہیں۔ دل ہیں، دل کے اندر ایمان لانے کا جذبہ نہیں ہے، نام کے دل۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن ان دلوں سے یہ سوچ بچار نہیں کرتے۔ سوچ بچار کرتے تو الحمدللہ ابو بکر کی طرح صاحب ایمان ہوتے، عمر کی طرح صاحب ایمان ہوتے، عثمان غنی کی طرح صاحب ایمان ہوتے، علی حیدر کرار کی طرح صاحب ایمان ہوتے۔ آج بھی ایسے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں کہ سمجھانے والا ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کریں گے وہی جو ان کے من میں آئے گی۔ اپنے نفع نقصان کو سوچنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کبھی نہ کبھی تو بات قبول کرے گا ہی، کبھی نہ کبھی تو قبول کرے گا۔ اس لیے قرآن میں جا بجا کہا گیا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَوْ كَانُوا، اے کاش یہ جان لیتے، اے کاش یہ بات کو سمجھ لیتے۔ طائف کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، بدماش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا اور ڈھیلے مارے گئے، پتھر مارے گئے اور آپ کی نالین مبارکین میں پیروں میں خون بھر گیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو سمجھ دے دے کیونکہ یہ میری حقیقت محمد کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ محمد مصطفیٰ کتنا بڑا ہیرا ہے، کتنا بڑا ڈائمنڈ ہے۔ محمد مصطفیٰ کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ناقدری کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی، بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی، جن لوگوں نے پتھر ڈھیلے مارے تھے ان کی اولاد عاشق بن گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا ان کے حق میں قبول ہوئی۔ آج کا سبق یہی روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔